الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما بنعمت ربک فحدث صدق اللہ العظیم۔ پڑھیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شمع رسالت کے پروانوں، آج انشاءاللہ العظیم کچھ اہم باتیں صحت و تندرستی کے حوالے سے اور اللہ نے جو وقت ہمیں عطا فرمایا ہے ان اوقات کے حوالے سے، جو زندگی عطا کی گئی ہے اس کے حوالے سے انشاءاللہ کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صحت و تندرستی عطا فرمائی ہے، جو جسم عطا فرمایا ہے، جو صحت بخشی ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں وقت عطا فرمایا، ہمارے پاس جو زندگیاں ہیں، جو سانسیں چل رہی ہے، یاد رکھے یہ سانسوں کا چلنا اور زندگی کا ملنا یہ بھی اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کی ہم نے قدر کرنی چاہیے۔ یاد رکھ لیجئے کہ جو وقت اگر ہاتھ آیا ہے، چلا گیا، تو دوبارہ یہ وقت ہمیں ملنے والا نہیں ہے۔ جو وقت ہمیں ملا ہے ان اوقات کی ہم قدر کریں اور اس میں جتنا ممکن ہو سکے اتنی اچھائیاں یا عبادت کرنے کی کوشش کریں۔ اسی لیے تو آقا دو جہاں نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرصت کے اوقات کو نعمت قرار دیا اور دو نعمتیں فرمایا کہ ایسی ہے جن کی بہت سارے لوگ قدر نہیں کرتے، اور وہ دو نعمتیں کون سی ہیں؟ فرمایا ایک نعمت ہے صحت اور دوسری ہے فرصت۔ یعنی جب تندرستی ہو تو انسان اس صحت اور تندرستی کا استعمال صحیح نہیں کرتا، اور بلکہ اپنے صحت کا استعمال نہ صحیح کرنے کی وجہ سے اس کو ضائع کر بیٹھتا ہے، اور جب وہ کسی عذر میں آ جاتا ہے، یعنی معذور ہو جاتا ہے، یا وہ طاقت اور وہ توانائی نہیں ہوتی، تو پھر اب اس کے بعد اس صحت کو پانے کے لیے ہزاروں خرچ کرتا ہے مگر وہ صحت اسے میسر نہیں آ سکتی۔ اسی طریقے سے جو وقت موجود ہے ان اوقات کی وہ قدر نہیں کرتا۔ یاد رکھ لیجئے وہ وقت چلا گیا، اب پھر وہ لاکھ کوشش کر لیں کہ وہ وقت مجھے ہاتھ آ جائے، وہ وقت ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ اس لیے لوگ ان دونوں چیزوں کی ناقدری کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان دونوں چیزوں کی قدر کرے۔ اللہ نے صحت دی ہے اس کی قدر کرے، اللہ نے جو وقت عطا فرمایا اس کی بھی قدر کرتے رہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس نعمت، جو یہ نعمت ہے صحت و فرصت، تو یاد رکھ لیجئے اس نعمت کو غنیمت جاننے کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ روزانہ فجر کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک منادی آواز دیتا ہے، یعنی ندا دینے والا آواز دیتا ہے، اے ابن آدم میں نئی تخلیق ہوں اور تیرے عمل کا گواہ ہوں، لہذا عمل صالح کے ذریعے مجھ سے توشہ بنا لے، کیونکہ پھر میں قیامت تک دوبارہ نہیں آؤں گا۔ صبح کے وقت میں، فجر کی نماز کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک منادی روزانہ کی یہ ندا دیتا ہے کہ اب جو وقت تجھے ملا ہے تو اس کو غنیمت بنا لے، آخرت کے لیے توشہ بنا لے، یعنی نیکیاں کر تاکہ آخرت کے لیے ذخیرہ جمع ہو جائے، آخرت کے لیے نیکیاں جمع ہو جائے، آخرت کے لیے اچھائیاں جمع ہو جائے۔ اور اس طریقے سے جو دن تجھے ملنا ہے اس دن کی تو قدر کر، اس لمحات کی تو قدر کرتے ہوئے اس کو اچھائیوں میں گزار دے۔ اور اس طریقے سے ایک دن نہیں، ہر دن یہ منادی ندا دیتا ہے، اور پھر یہ کہتا ہے کہ یاد رکھ آج تو تیری میری ملاقات ہوئی ہے، قیامت تک دوبارہ نہیں ملوں گا۔ گویا کہ آج کی جو فجر گئی ہے اور آج جو ندائیں تجھے دی جا رہی ہے
اب دوبارہ نہیں ہوگی، کل کو نئی ندا دینے والا، کل کو اس طریقے کی باتیں ہوں گی، مگر جو دن چلا گیا ہے اب یہ دن لوٹ کر نہیں آئے گا، واپس نہیں آئے گا۔ مگر یاد رکھ لیجئے ہم روزانہ وہ نداؤں کو اگنور کر دیتے ہیں اور ہم اپنی زندگی میں مست اور محو ہو کر اپنی زندگی کے لمحات کو گزار دیتے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمت عطا فرمائی ہے اس کی ہم کو قدر کرنی چاہیے، اور فرمایا کہ کسی اچھے کام کرنے کا ارادہ کرو تو اسے کر گزرو، یعنی اب اس کو جو ہے کل پر مت ڈالو۔ آج دل جی چاہتا ہے کہ میں یہ اچھائی کر لوں، تو اب اس کا نہیں کہ چلو آج کا دن گزر جائے میں کل یہ کام کرتا ہوں۔ جیسے انسان اگر کوئی ڈیل کرنی ہو، کاروبار کا معاملہ ہو، اگر کوئی آیا، کسٹمر آیا، کوئی گاہک آیا ہے، اور اگر وہ اسے اب بھلے سے دکان بند کر کر گیا ہو، بھلے سے وہ اپنے کام کو چھوڑ کر کہیں گیا ہو، مگر جیسے ہی کوئی کسٹمر آتا ہے تو انسان اپنی ساری کاموں کو چھوڑ کر ٹھیک ہے بس 2 منٹ میں پہنچنا ہوں آپ کے پاس، اور کیا معاملہ، اس لیے کہ اس کی ایک ڈیل ہونے والی ہے، ایک اس کا اچھا ایک کاروبار ہونا ہے، اور اس حوالے سے وہ کوشش میں لگا رہتا ہے کہ یہ کسٹمر کو میں چھوڑوں نہیں تاکہ میں اس سے زیادہ منافع کما لوں، فائدہ حاصل کر لوں۔ وہ سارے کام کو چھوڑ کر آ جاتا ہے، مگر جب نیکیوں کی باری آتی ہے، اچھائیوں کی باری آتی ہے، اچھا یہ ہے تھوڑا یہ کام میرا ہے میں بعد میں پڑھ لوں گا، نماز کا وقت آیا، آج ابھی عصر کا وقت ہے میں مغرب سے پابندی کر لوں گا، مغرب کا وقت ہے عشاء سے پابندی کر لوں گا، آج ہے کل سے پڑھ لوں گا، کل ہے پرسوں سے پڑھ لوں گا، یہ کام کرنا ہے آج نہیں میں کل کر لیتا ہوں، میں پرسوں کر لیتا ہوں۔ گویا کہ وہ اچھائیوں کے کاموں کو ٹالتا رہتا ہے اور کرپل ڈالتا رہتا ہے۔ یاد رکھیں وہ کل آتا ہی نہیں ہے، اور وہ نیکیوں سے محروم ہو جاتا ہے، وہ اچھائیوں سے محروم ہو جاتا ہے، وہ اعمال صالحہ سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرماتے جب کسی کام کرنے کا ارادہ ہو تو اسے کر گزرو، اس کو کل پر مت ڈالو کہ آج نہیں میں کل کر لوں گا۔ وقت تو بادلوں کی طرح گزر جاتا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ گزر جاتا ہے، اس لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ ارشاد ہے، یہ آپ کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک کہ زمانہ قریب نہ آ جائے، یعنی وقت میں برکت نہ ہوگی۔ اور اس کی مثال دیتے ہوئے فرمایا سال جو ہوگا وہ مہینے کی طرح ہو جائے گا، مہینہ جو ہوگا وہ ہفتے کی طرح ہو جائے گا، اور بس مہینہ ایسا کہ جمعہ کے برابر ہو جائے گا، اور جمعہ کے والد فرماتے ہیں کہ وہ ایک دن اور ایک لمحے کے برابر ہو جائے گا، اور ایک لمحہ جو ہے وہ آگ کے انگارے جتنا ہو جائے گا، یعنی وقت میں برکت نہیں ہوگی، بڑی تیزی کے ساتھ وقت گزرتا جائے گا۔ آپ دیکھیں بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا ہے، جیسے جنوری آتا ہے اور ویسے ہی دیکھتے دیکھتے جو ہے ایسا لگتا ہے کہ مہینے کی 1 سے 30 دن کی گنتی ختم نہ کیے کہ 12 مہینے ختم ہو جاتے ہیں، اس طریقے کی کیفیت ہوتی ہے۔ مہینے اس طریقے سے ایک تاریخ یوں آ جاتی ہے جیسے کہ ایک ہفتہ گزر گیا ہو، اور ہفتے کا عالم تو یہ ہے کہ جس طریقے سے ایک دن گزرتا ہے، دن کا عالم یہ ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کب صبح ہوتی ہے کب شام ہو جاتی ہے، پھر صبح ہوتی ہے شام ہو جاتی ہے، گویا کہ وقت میں برکت نہیں ہے۔ تو اب یہ وقت اتنی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، بڑی تیز رفتاری کے ساتھ گزر رہا ہے، اب ہمیں چاہیے کہ اس کی قدر کرے، اس کا احترام کرے، اس میں عبادت کریں اور اس وقت کو ضائع نہ ہونے دیں۔ غافل لوگوں کے لیے وعید آئی ہے قرآن مقدس میں، اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ غمگین نہ ہو، مفہوم آیت ہے، انہیں چھوڑ دیجئے کہ وہ کھاتے پیتے رہیں اور عیش کرتے رہیں، اور ان کی جھوٹی امیدیں انہیں آخرت سے غافل رکھیں، پھر وہ عن قریب اپنا انجام جان لیں گے۔ اللہ اکبر، یعنی دنیا کی زندگی میں آنے کے بعد وہ صرف اور صرف کھا پی کر عیش کر کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور انہوں نے آخرت کو بھلا دیا ہے، قیامت کے دن کو بھلا دیا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کو انہوں نے فراموش کر دیا ہے، بھلا دیا ہے۔ اگر وہ اس طریقے سے اپنی غفلت کے اندر زندگی گزار رہے ہیں تو یاد رکھ لیجئے کہ عن قریب پھر وہ اپنا انجام پا لیں گے، عن قریب وہ اپنا انجام جان لیں گے کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور ان سے ان دنوں کے بارے میں، فرصت کے لمحات کے بارے میں، صحت کے بارے میں، تندرستی کے بارے میں ان سے جب پوچھا جائے گا، جواب نہ بن پڑے گا تو وہ اپنا انجام جان لیں گے۔ اس لیے اللہ نے جو دن عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ نے جو وقت عطا فرمایا، اللہ نے صحت و تندرستی عطا فرمائی، یاد رکھ لیجئے اس کا استعمال صحیح طریقے سے کریں تاکہ بندہ ان اچھائیوں کو، ان اوقات کو اچھائیوں میں گزار کر اچھائیاں کرے، نیکیاں کرے، عبادت کرے، اللہ کی رضا حاصل کر لے، آخرت کے لیے توشہ جمع کر لے تاکہ آخرت کے اندر اسے فکر نہ ہو، آخرت میں پریشانی نہ ہو۔
تفسیر قرطبی کے اندر علامہ قرطبی نے اس آیت مبارکہ کے حوالے سے تفسیر میں بیان فرمایا کہ لمبی امیدیں ایک لا علاج اور دائمی مرض ہے۔ انسان لمبی لمبی امیدیں بناتا ہے، یاد رکھ لیجئے یہ ایسا ہی ہے جیسے ایسی بیماری ہو جس کا علاج ہی نہ ہو۔ جب یہ دل میں بیٹھ جاتا ہے تو مزاج خراب اور علاج سخت ہو جاتا ہے، اور اس سے نہ بیماری دور ہوتی ہے نہ ہی کوئی دوا کامیاب ہوتی ہے۔ اب ایسا ہے کہ ایسی بیماری لاحق ہو گئی، ایسا مرض ہو گیا کہ اب جان رہے ہیں کہ اب اس کا علاج ممکن ہی نہیں ہے، یہ انسان اب دنیا کو رہنا نہیں ہے، تو اب تسلی کے لیے کچھ نہ کچھ دوائیں دے دی جاتی ہے، ٹھیک ہے آپ اس کو کھائیں، کچھ افاقہ مل جائے گا، کچھ آرام مل جائے گا۔ مگر ڈاکٹرز جب چیک کرتے ہیں اور کیفیت کو جان لیتے ہیں کہ اب یہ بندہ بچنے والا نہیں ہے، اس کی کیفیت اس قدر ہے، تو اب یاد رکھیں کہ کیسی دوا کیوں نہ پلا دی جائے۔ اب یاد رکھ لیجئے افاقہ نہیں ہوتا، ایسے ہی لمبی لمبی امیدیں۔ انسان دنیا میں آیا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا، اچھا اس چیز کو پا لیتا ہے، پھر دوسری خواہش اور تمنا آرزو پنپنے لگ جاتی ہے، میں یہ کام کروں گا، اور اس طریقے سے وہ خواہشات اور لا علاج وہ لمبی لمبی امیدوں کے اندر اس طریقے سے غرق ہوتا جاتا ہے، ڈوبتا جاتا ہے، اور یہ مرض جس طریقے سے لا علاج مرض ٹھیک نہیں ہو سکتا، ویسے اس کی لمبی امیدیں کبھی ختم نہیں ہوتی ہے، اور وہ ان امیدوں کو پاتا بھی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کی خواہش ہو کہ چلو میں اپنے لیے ایک اچھا عالی شان سا ایک گھر بناؤں، میں سب سے پہلے تمنا کرتا ہے پلاٹ خریدتا ہوں، اب اس کے بعد میں گھر بناؤں گا۔ اب یاد رکھ لیجیے وہ پلاٹ خرید لیتا ہے، اب وہ گھر بنانے جب لگ جاتا ہے، پھر امیدیں آتی ہے کہ گھر ایسا نہیں اس ڈیزائن کا بنائیں گے، فلاں سے بنائیں گے، اس قدر خرچہ ہوگا، اب اس کے لیے وہ کوشش میں لگا رہتا ہے۔ جب اس طریقے کا گھر بن جائے، اگر تیار ہو جائے، گویا کہ اس نے اپنی چیز کو پا لیا ہے، مگر پھر وہ تمنا کرتا ہے کہ ارے ایک گھر سے کیا ہو سکتا ہے، میں بازو کا پلاٹ ہے اسے بھی تو خریدنے کی کوشش کر لوں، وہاں پر بھی گھر بناؤں گا تاکہ میرا گھر اور عالیشان ہو جائے۔ اگر اسے بھی حاصل کر لے، پھر وہ سوچے گا کہ میں گاڑی لے لوں تاکہ اچھی گاڑی ہو، اب وہ لے تو اس کے بعد پھر الگ تمنا اور آرزو ہونے لگاتی ہے۔ گویا کہ یہ امیدیں کبھی ختم نہیں ہوتی ہے، اور گویا وہ ایک چیز کو پانے کے بعد دوسری، اور دوسرے کو پانے کے بعد تیسری، یہاں تک کہ موت اس کے دروازے پر دستک دے بیٹھتی ہے، مگر اس کے پاس سوائے یہ چار دیواری کے، دولت کے، مار کے اور کچھ نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس نے ان اوقات کا استعمال صرف دنیا کے لیے کیا جو کہ فانی ہے، آخرت کے لیے اس نے توشہ جمع نہیں کیا، یعنی نیکیوں کا ذخیرہ نہیں کیا۔ تو اس لیے دنیا میں رہ کر آخرت کی فکر کرتے ہوئے آخرت کی تیاری کریں، تو یاد رکھ لیجئے کہ یہ کامیاب انسان ہوگا، اس لیے کہ ہر روز منادی ندا دیتا ہے، آخرت کی فکر کے حوالے سے ہمیں الرٹ کرتا ہے، ہمیں آگاہ کرتا ہے کہ تم اس وقت کا استعمال صحیح کرو، یہ وقت چلا گیا تو قیامت تک دوبارہ نہیں آنے والا ہے۔ آقا دو جہان نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، اس امت کے اولین لوگوں کی درستگی زہد اور یقین سے ہوئی، اولین پہلے کے لوگوں کی، اور اس کے آخر لوگ بخل اور امید سے ہلاک کر دیے جائیں گے۔ پہلے لوگوں کا عالم یہ تھا کہ اللہ پر کامل یقین و بھروسہ اور عبادت و بندگی وہ کرتے رہتے، یہاں تک کہ رات کو مصلی بچھاتے تو صبح تک وہ سجدے میں رہتے، عشاء کے وقت قرآن مقدس پڑھنا شروع کرتے، سورہ فاتحہ تو فجر سے پہلے سورہ ناس تک پہنچ جایا کرتے تھے۔ اور آج عالم یہ ہے کہ آج صرف اور صرف ہماری دن اور رات یا تو بخل میں یا تو لمبی لمبی امیدوں کے اندر گزر رہی ہے، یہ خواہش وہ خواہش، یہ تمنا وہ تمنا، اور اس تمنا کے اندر آج عبادت سے اتنے غافل ہو گئے ہیں کہ آج عشاء پڑھنا بھی ہم پر شاق گزرتا ہے، فجر پڑھنا بھی ہمارے لیے دشوار ہو جاتا ہے، اور ہم عبادت سے دور ہوتے جا رہے ہیں، عبادت سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ کیفیت ہماری بن گئی ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، ایک روایت میں آیا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ مولا تبارک و تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ جس کا مفہوم ہے کہ مجھے ایسی ندامت کبھی نہیں ہوتی جیسی ندامت مجھے اس دن پر ہوتی ہے جس کا سورج غروب ہو اور میری عمر کا وقت کم ہو جائے مگر اس میں میرا عمل زائد نہ ہو۔ یعنی سورج غروب ہو رہا ہے روزانہ، روز کا معمول ہے، روز سورج طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، اور سورج غروب ہو رہا ہو تو مجھے ندامت ہوتی ہے، افسوس ہوتا ہے اس بات پر کہ آج میں نے زیادہ اچھائیاں نہیں کی ہے، آج میں نے زیادہ نیکیاں نہیں کی ہے، آج میں نے زیادہ اچھے عمل نہیں کیے۔ تو یاد رکھ لیجئے کہ میری عمر کا وقت کم ہوتا جا رہا ہے، یعنی زندگی کا ایک دن اور ختم ہو گیا، ایک اور سورج غروب ہو گیا ہے مگر میرا عمل زائد نہیں ہے۔ تو گویا کہ مجھے ندامت ہوتی ہے، مجھے حسرت ہوتی ہے، افسوس ہوتا ہے کہ میں آج کا دن
میرا گزر گیا اور آج یوں ہی سورج غروب ہو رہا ہے۔ کیا واقعی ہم بھی روزانہ سورج کو غروب ہوتا ہوا دیکھتے ہیں؟ روز رات آتی ہے، روز صبح طلوع ہوتی ہے، پھر رات آتی ہے، زندگی ختم ہو رہی ہے، ہفتے اور مہینے گزرے۔ کیا کبھی ہم نے اس پر غور کیا؟ کیا کبھی ہم نے سوچا کہ ہماری زندگیاں بھی تو ختم ہو رہی ہے، ہماری زندگی کا سورج بھی تو غروب ہو رہا ہے، مگر کیا ہم نے اس پر توجہ کی کہ آج ہماری زندگی ختم ہو رہی ہے؟ کیا آج کے لیے ہم نے کوئی اچھائیاں کی، کوئی نیکیاں کی، کوئی اچھے عمل کیے تاکہ یہ عمل ہمارے لیے کامیابی اور کامرانی کے ضامن بن جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والے ہو جائے؟ یاد رکھ لیجئے، اگر ہم بھی اس پر توجہ کریں اور ان اوقات کو اور صحت کو اگر ہم صحیح استعمال کریں تو یاد رکھ لیجئے پھر کامیاب اور کامران ہوں گے۔ ورنہ ایسا ہی حال ہوگا کہ زندگیاں ختم ہو جائے گی، موت کا فرشتہ جب آ جائے گا اور اس موقع پر افسوس کے سوا اور کوئی چارہ نہ ہوگا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زندگی عطا فرمائی اس کو جو ہے نصیحت جانے۔ علامہ ابن جوزی جو ہے وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے بیٹے، اس چیز کو جان لو کہ ایام چند ساعت پر مشتمل ہے، جو دن جو گزر رہے ہیں وہ بس تھوڑے سے وقت پر مشتمل ہے، اور ساعت کچھ سانسوں پر، وقت جو ہے وہ کچھ سانسوں پر مشتمل ہے، اس پر ڈیپینڈ ہے، اور ہر سانس کو ایک خزانہ جانو۔ جو سانسیں تم لے رہے ہو گویا یہ سانس نہیں، یہ ایک خزانہ ہے جو تمہارے ہاتھ میں ہے، اس کو خزانہ جانو، اور اس لیے کہ اس بات سے ہوشیار رہنا کہ کوئی سانس بغیر کچھ کام کیے گزار دو اور وہ جو ہے گزار دو، ورنہ یاد رکھ لو کہ اگر تم نے یوں ہی اس سانس کو گزار دیا، اچھائی نہ کی، تو قیامت میں اپنا خزانہ خالی دیکھ کر تمہیں ندامت ہوگی، افسوس ہوگا کہ تم نے اس خزانے کو ضائع کر دیا، برباد کر دیا۔ تو جو تمہارے بعد جو سانسیں چل رہی ہیں، اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میرے بیٹے یہ جو سانس ہے، یہ سانس تمہارے پاس ایک خزانہ ہے، گویا کہ اس خزانے کی تم قدر کرو، جیسے ہم دوسرے مال کے ذریعے جو خزانہ ہو اس کی قدر کرتے، یوں ہی پھینکتے نہیں ہے، ضائع نہیں کرتے ہیں، ایسے ان سانسوں کو ضائع نہ کرو، برباد نہ کرو، اور ان سانسوں میں اللہ کا نام لے کر یا عبادت کر کے یا اللہ کو راضی کرنے والے کام کر کے گزار دو، تاکہ یہ خزانہ جب قیامت کا دن ہو اور یوں ہی تمہارے پاس وہ سانسیں صرف گزر گئی ہو اور اس کی تم نے ناقدری کی ہو، تو افسوس کے سوا اور کوئی جو ہے چارہ نہ ہوگا۔ اس لیے اس دن افسوس نہ کرنا پڑے، ان سانسوں کی یعنی ان خزانوں کی قدر کرتے رہو۔ اللہ اکبر۔ آج بتائیے آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہماری تو سانسیں، ہماری تو زندگیاں، ہمارے تو روز کے ایام اسی طریقے سے گزر رہے ہیں، کیا ہم نے کبھی اس کی قدر بھی کی ہے یا نہیں کی ہے؟ یاد رکھ لیجئے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان لمحات کو بہتر سے بہتر کام میں گزارے تاکہ ہمیں افسوس کرنا نہ پڑے، اور جب اچھائیاں کریں گے، نیکیاں کریں گے تو دنیا بھی کامیاب گزرے گی، موت کا وقت ہوگا، آسانی کے ساتھ دنیا سے جانا ہوگا، قبر میں راحت اور آرام ملے گا، اور ساتھ ہی ساتھ قیامت میں بھی سکون ملے گا۔ اس لیے اپنی قبر کے صندوق میں اپنے لیے وہ کچھ بھیجو جب تم کو ملے تو اس کو دیکھ کر تمہیں خوشی حاصل ہو کہ ہاں یہ کچھ بھی نیکیاں کی، یاد رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا صلہ عطا فرما رہا ہے، ورنہ یاد رکھ لیجئے جب یوں ہی زندگی گزر گئی تو سوائے افسوس کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے فارغ اوقات کے اندر قرآن مقدس کی تلاوت کرے، درود شریف کی کثرت کرے، تسبیح و تحلیل کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، سجدہ کرے، نماز کو ان کے اوقات میں ادا کرتے رہے، اور نیکوں کی صحبت اختیار کرے، اچھی محفلوں میں آئیں، تاکہ یہ جو کچھ بھی ہم کریں گے انشاءاللہ العظیم اس کا ثواب اور اس کا فائدہ ہمیں حاصل ہو جائے گا۔ کیونکہ آقا دو جہان نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا جس کا مفہوم ہے کہ جس گھر میں کچھ لوگ جمع ہو کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی قرآن مقدس کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کو ایک دوسرے کو سکھاتے ہیں، خود سیکھ لیا دوسروں کو سکھایا، خود تلاوت کر رہے ہیں دوسروں کو اس کی طرف مائل کر رہے ہیں، دوسروں کو سکھاتے ہیں، تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے انہیں گھیرے رکھتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاس موجود لوگوں میں ان کا تذکرہ فرماتا ہے۔ تو یاد رکھ لیجئے ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے پاس جو اوقات ہو ان اوقات کے اندر ہم فاضل گپ شپ اور یہاں وہاں اپنے وقت کو ضائع کرنے کے بجائے ہم قرآن مقدس کی تلاوت کریں، ذکر کریں، توبہ اور استغفار کریں، اور لمبی امیدوں کے بجائے ہم آخرت کی فکر کریں، تو انشاءاللہ العظیم اگر ہم نے یہ کام کیے تو یاد رکھ لیجئے کامیابی اللہ کی رحمتوں کا بھی نزول ہوگا، پریشانیاں بھی چھٹتی نظر آ جائیں گی، اور آخرت میں ہمارے لیے ایک توشہ اور ایک
ذخیرہ ہوگا کامیابی میسر آ جائے گی۔ اس لیے ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، ضرور کریں گے تو کامیابی اور کامرانی میسر آئے گی۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ بھی میں نے کہا اس میں مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔